اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے بسم اللہ دیدار الرحمن عطا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا۔ نبوت اور وحی کے فیضان کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ نبوت اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی برکات جو ہیں وہ امت میں کیا ہے، جاری رہیں گی، اور وہ مبشرات ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندے کو سچے خواب ملتے ہیں یہ مبشرات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ مبشرات ہیں، اور یہ وہ نبوت اور وحی کا فیضان ہے۔ یہ مبشرات، یہ خوشخبریاں ہیں۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب سحری کے وقت آتا ہے۔ سچا خواب کب آتا ہے؟ سحری کے وقت، جب آپ اٹھتے ہیں تہجد کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے، آپ جب اٹھتے ہیں صبح صادق ہونے سے پہلے، اس وقت کا کیونکہ جو وقت ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، اور ہر رات میں اللہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ بندوں کی طرف نزول فرماتا ہے اپنے عرش سے، اپنے شان کے مطابق ہر رات میں آخری پہر میں۔ تو سحری کے وقت جو آنے والا خواب ہے وہ کون سا خواب ہے؟ سچے خواب ہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ اور حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہوئے ہیں جو حضور کی امت کے سب سے بڑے تعبیر کا علم رکھنے والے ہوئے ہیں، جن کا نام ہے حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضرت علی کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ ان سے یہ خوابوں کی تعبیر کا علم انہوں نے سیکھا، اور ان کی کتابیں بھی ہیں، صاحب تعبیر الرؤیا انہیں کہا جاتا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے انہوں نے علامات، نشانیاں اور خوابوں کی تعبیر انہوں نے بتائی ہے کہ اگر یہ بندہ دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی، یہ دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، علماء ہیں، جب کوئی ان سے کوئی خواب بیان کرتا ہے تو وہ انہی کی کتب سے استفادہ کرتے ہیں، انہی کی کتب سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کے ذاتی خیالات، انسان جو سارا دن جن خیالات میں رہتا ہے وہی چیزیں ریٹن اس میں رپیٹ ہوتی ہیں انسان جب خواب نیند میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے شیطان کا ڈرانا اور مایوسی پیدا کرنا، یہ بھی ایک خواب کی علامت ہے۔ اگر جاگتے ہوئے بندے پر شیطان حملہ اس کا کامیاب نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ سوتے ہوئے آ کے بندے کے خواب میں یہ شرارتیں پیدا کرتا ہے، مایوسیاں پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرے ہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری کا عطا ہونا۔ یہ 3 قسم کے خواب ہیں، ان کی 3 اقسام انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اپنی الٹی طرف
3 بار تھوک دے اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ 3 بار تھوکے، تھوکنے سے مراد یہ ہے کہ بھلے تھوک نہ نکالے، ایسے تھو تھو کر دے 3 بار، اور تینوں بار اعوذ باللہ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور پھر کروٹ بدل کر سو جائے۔ یعنی اگر کسی کروٹ میں اس نے یہ برا خواب دیکھا ہے تو اب 3 بار یہ عمل کر کے پھر دوسری کروٹ میں لیٹ جائے۔ یہ کیونکہ برا خواب شیطان کی طرف سے، یہ اس کا حملہ ہے، یہ جنات کی شرارت ہے، خبیث جو جنات جنیاں ہوتی ہیں یہ ان کی طرف سے ہے۔ تو جب بھی کبھی ڈرونا خواب دیکھیں، کبھی کوئی ایسا گندا خواب دیکھیں، تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ الٹی طرف 3 بار کیا کرنا ہے؟ سارے بولے سیکھ لیں، مسئلہ ہے جب کوئی برا خواب دیکھیں اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 بار الٹی طرف کیا کرنا ہے؟ تھوکنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ کروٹ بدلنی ہے، یعنی اگر آپ سیدھے سوئے ہوئے تو آپ الٹی کروٹ پہ آپ لیٹ کے پھر یہ عمل کر کے آپ سو جائیں۔ یہ شیطان کی شرارت ہے۔ یہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے برا خواب دیکھا تو کسی سے بیان نہ کرے۔ ہم تو ہر کسی سے یار میں نے تو یہ دیکھ لیا، میں نے تو وہ دیکھ لیا۔ برے خواب بیان کرنے سے اگر سامنے والے نے جو جملہ کہہ دیا وہی آپ کی تعبیر بن جائے گی، وہی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ تعبیر بن جائے گی۔ تو لہٰذا جب برا خواب دیکھیں تو جو عمل اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا ہے وہ کریں، اور کسی سے ذکر نہ کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں۔ آپ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اور انہوں نے اس کا عمل بھی بتایا ہے۔ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، اور حضور کی امت میں سب سے زیادہ یعنی اصحاب رسول کے بعد، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی خواب کا علم بہت زیادہ جانتے تھے۔ سرکار تو ہر فجر کی نماز کے بعد سرکار صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور سرکار فرماتے ہاں بھی بتاؤ کس نے رات کو کیا خواب دیکھا ہے، تو صحابہ بتاتے جاتے تھے، حضور اس کی تعبیر فرماتے جاتے تھے۔ تو قرآن پاک میں بھی انبیاء کرام کے خوابوں کی جو ہے وہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال کیا کرنا ہے؟ آپ نے برا خواب اگر دیکھا ہے تو کسی سے ذکر نہیں کرنا، اور اگر آپ نے اس دن کی کوئی نماز فرض چھوڑی ہے تو فوراً اٹھ کے وہ ادا کریں، اگر نہیں تو وضو کر کے کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ کیا کر لیں؟ نفل وغیرہ آپ جو ہے وہ پڑھ لیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ خواب میں اپنے آپ کو زنجیر میں جکڑا ہوا دیکھے تو یہ برے خواب کی علامت ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو قید خانے میں دیکھے تو اس کی اچھی تعبیر ہے۔ اس کی کیا ہے؟ اچھی تعبیر۔ زنجیر والی تعبیر سے مراد انسان کسی مصیبت میں پھنسے گا، یا کسی مشکل میں آئے گا، یا کوئی اس میں آزمائش آئے گی، یا کوئی اس میں دشمن مسلط ہوگا، اس کی یہ تعبیر۔ اور وہ جو قید خانے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے خواب میں، اس کی تعبیر اچھی لی ہے۔ حضور کا کیا فرمان ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے کیا ہے؟ سارے بولو جنت ہے۔ کافر کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے السجن کے لفظ آیا، قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی عمل شروع کیا ہوا ہے، نیک عمل، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس عمل پر اس بندے کو استقامت عطا فرمائے گا۔ اس بندے کو کیا کرے گا؟ استقامت عطا فرمائے گا۔ تو اس کی اچھی تعبیر مراد دی ہے۔ تو آپ نے برے خواب کسی کو بتانے نہیں ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ الٹی طرف 3 بار پڑھنا کیا ہے؟ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ یہ عمل کرنا ہے، اور کروٹ بدل کے سو جانا ہے۔ اور برا خواب دیکھنے کے بعد جب آپ اٹھیں کوئی فرض نماز رہ گئی ہے تو فوراً ادا کریں۔
ورنہ آپ نفل پڑھ لیں، اللہ کے حضور جو آپ نے برا خواب دیکھا ہے اس کے اثرات سے پناہ حاصل کر لیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے دعا دیتا ہوں، جس صحابی نے یہ روایت کی ہے نا حضور سے حدیث، اللہ اس صحابی کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ حق دیکھا۔ اور اگلی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میں ان کا بھی واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، اس قابل بنا دے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سوتے ہوئے دیکھا نا، ان قریب وہ جاگ رہا ہوگا اور وہ میرا دیدار کرے گا، اور وہ میرا کیا کرے گا؟ دیدار کرے گا۔ یہاں پر ایک میں آپ کو واقعہ، حضرت ابراہیم متولی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بزرگ گزرے، یہ چھوٹے سے تھے، ماں نے تربیت کی، اچھے نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایک دفعہ خواب میں ان کو حضور کا دیدار ہوا، جیسے ہی بیدار ہوئے ماں کے پاس پہنچے، کہنے لگے ماں مجھے مبارک دے، میرا ماتھا چوم، میری آنکھیں چوم۔ ماں بھی آگے صاحب نظر تھی، ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹا اچھی بات ہے، میں تمہارا ماتھا بھی چوموں گی، آنکھیں بھی چوموں گی۔ پتہ ہے مرد کون ہوتا ہے؟ کہا کون ہوتا ہے؟ کہا جو جاگتے ہوئے اللہ کے نبی کا دیدار کرے۔ بیٹا مرد بنو اور کوشش کرو اور محنت کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور درود پاک کی کثرت کرو اور اعمال صالحہ میں پختگی پیدا کرو۔ ایسا بھی وقت آیا پھر حضرت ابراہیم روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ماں کے پاس آئے، ماں اب تو میری آنکھیں جو ہے وہ چوم لے، اب تو میری پیشانی چوم لے۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا انہی جاگتی ہوئی آنکھوں سے میں نے اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا؟ جس نے خواب میں دیکھا ان قریب وہ کیا کرے گا؟ جاگتے ہوئے بیداری میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا، ہر آدمی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، میری بھی، آپ کی بھی، مولوی صاحب کی بھی، پیر صاحب کی بھی، لیکن شیطان میرے آقا کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے، ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کا کٹنا یا کٹا ہوا دیکھنا یہ شیطان کی شرارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ برا خواب ہے نا، یہ جنات کا اثر ہے اور کچھ اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوت شدہ کو یا زندہ کو مردہ حالت میں سفید کپڑوں میں دیکھنا یہ مغفرت کی بشارت ہے۔ زندہ کو مردہ دیکھنا یا مردے کو سفید لباس میں دیکھنا، اس سے مراد کیا ہے؟ مغفرت کی بشارت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مغفرت کی بشارت، اس کی تعبیر۔ آپ نے فرمایا جاری چشمہ دیکھنا یہ اعمال صالحہ جو اعمال جاریہ ہیں، یعنی ایسا عمل جیسے پنکھا لگا ہوا ہے، بندہ مر گیا اب یہ لگا ہے، جب تک لوگ اس کی ہوا لیتے رہیں گے مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، تو اس کی اعمال جاریہ مراد ہے، اس کی تعبیر جو ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی دودھ خواب میں دیکھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے علم نافع عطا فرمائے گا۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم نافع عطا فرمائے گا۔ برحال بہت تعبیریں برحال۔ اچھا کچھ لوگ خواب نہ بتائیں، یعنی آپ نے جب کوئی خواب دیکھا ہے، ایک تو بے دین آدمی کو خواب نہ بتائیں اپنا، جو بے دین آدمی ہو نا، جاہل آدمی اس کو نہ بتائیں، عورت کو نہ بتائیں خواب، منع کیا گیا۔ اچھا اسی طرح جاہل و فاسق کو نہ بتائیں، نافرمان گناہگار بدکار آدمی، اور جو جاہل جانتا ہی نہیں ہے کچھ اس کے سامنے بھی کبھی خواب بیان نہ کریں۔ یہ امام جعفر فرما رہے دشمن کو بھی کبھی خواب نہ بتائیں،
آپ کا بھی دشمن ہے، اس کو بھی اپنا خواب کبھی بیان نہ فرمائے۔ اسی طرح متکبر عالم، تکبر کرنے والا، خود پسندی والا، جو کہتا ہوں میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، میں سب سے اچھی تقریر کرتا ہوں، میرا درس سب سے اچھا درس ہوتا ہے۔ متکبر انسان، خود پسندی والا، جو کسی کو کچھ سمجھتا نہ ہو، سلام سیدھے منہ سے نہ لیتا ہو، بات نہ کرتا ہو، بھلے وہ عالم ہو، ہوتا پھرے کیا ہوا، گدھے پر کتابیں لا تو قرآن نے کہا کیا وہ عالم بن جائے گا؟ نہیں۔ تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو گدھوں سے بھی بدتر ہیں وہ عالم، تو یہاں منع کیا گیا۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو انبیاء کے جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ملائکہ صالحین بھی ان کی عظمتوں پہ رشک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال تو یہ آپ متکبر عالم کو بھی اپنا خواب نہ بتائیں، دشمن کو بھی نہ بتائیں، جاہل نافرمان گناہگار آدمی کو بھی نہ بتائیں، عورت کو بھی اپنا خواب نہ بتائیں، بے دین لوگوں کو بھی اپنا خواب نہ بتائیں۔ اچھا، یہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے ہیں، اگرچہ وہ آپ سحری کے وقت بھی دیکھیں۔ عاشق و معشوق کو دیکھنا، پیشہ ور کا اپنے پیشے کو دیکھنا، مثلا کوئی آدمی مستری ہے، اب اس نے خواب میں دیکھا کہ میں کوئی دیوار تعمیر کر رہا ہوں، لوہار ہے، وہ لوہا کوٹ رہا ہے۔ سخت سردی کے موسم میں خواب میں سردی لگنا، سخت گرمی کے موسم میں خواب میں گرمی لگنا، بیمار آدمی کا خواب میں اپنے آپ کو بیماری میں دیکھنا، یہ اس کے خیالات ہیں جو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ سارا دن اسی پیشے میں ہوتا ہے، تو لہذا یہی چیزیں اس کے خواب میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھے خواب کے بعد کیا سمجھیں؟ اپنی آخری نیکی کو پختہ کریں، جو آپ کی نیکی ہے نا، جو آپ کرتے ہیں، آپ اس کو پختہ کریں، اس پہ استقامت اختیار کریں۔ کسی فرض و ذمہ داری میں کمی ہے تو جلدی پورا کریں۔ اگر اچھا خواب دیکھا ہے تو فوراً کوشش کریں کہ کوئی آپ کے فرض میں کوئی آپ پہ فرض ہے کوئی چیز، تو اس کو پورا کرنے میں کوشش کریں۔ اسی طرح گزشتہ نیک اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے، اچھا خواب آپ نے کوئی دیکھا ہے، یعنی آپ نے خواب میں دیکھا سرکار غوث اعظم کو دیکھ لیا، خواجہ صاحب کو دیکھ لیا، یا مکہ شریف کا طواف کرتے ہوئے روضہ رسول پہ سلام عرض کرتے ہوئے، کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے اچھے خواب آپ نے دیکھے ہیں، تو یہ آپ کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اس پر اللہ کا شکر بجا لیں، حرمین شریفین کو دیکھا ہے، اگر پاک حالت میں دیکھا ہے تو جلد انشاءاللہ حج و عمرہ کی خوشخبری نصیب ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ایک مسئلہ آ رہا ہے، آپ پاک تھے، جنابت میں نہیں تھے، بے وضو چل جائے گا، لیکن آپ پاک ہیں، ناپاک نہیں ہے، یعنی آپ پہ غسل فرض نہیں ہے، آپ نے اب دیکھا کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلد اللہ پاک آپ کو مکہ مدینہ شریف کی حاضری کا اذن عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ ناپاک تھے، کیا تھے؟ ناپاک تھے، اور آپ نے یہ دیکھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی روح آپ کے اندر تنگ ہے، آپ کی روح آپ کے اندر کیا ہے؟ تنگ ہے۔ وہاں کیا ہے؟ پاک تھے، اس سے مراد آپ کی روح خوش ہے، اور آپ کو وہ نظارہ دکھایا جا رہا ہے، تو جلد اللہ آپ کو روح کے ساتھ جسمانی طور پر بھی وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے گا۔ اور اگر آپ حالت جنابت میں یہ منظر دیکھیں تو اس سے مراد آپ کی روح آپ کے اندر تنگ ہے، آپ گناہوں سے اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس آدمی کے اندر جتنا حصہ قرآن پاک کا ہو، جب وہ گناہ کرتا ہے تو قرآن کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن تنگ ہوتا ہے اندر، ایمان بھی اسی طرح تنگ ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو انسان کا جو ایمان ہے، جس طرح انسان قمیض نہیں اتارتا، اسی طرح وہ زمین آسمان کے درمیان انسان سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، غسل کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، پھر وہ ایمان اس کے اندر کیا ہے؟ لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آخری آپ بات، برے خواب کے بعد کیا سمجھے؟ برا خواب آپ نے دیکھا ہے، آخری بات، اپنی آخری غلطی کو یاد کر کے سچی توبہ کریں۔ برا خواب اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ دیکھیں کہ کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، کسی کو آپ نے تنگ تو نہیں کیا، آپ اس کی معافی تلافی کریں، جلدی کریں، اس میں دیر نہ کریں۔ کسی قرض لین دین ہے تو جلدی ادا کریں۔
اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس کو کیا کریں؟ جلدی ادا کریں. اپنی روزی پر غور و فکر کریں کہ آیا کہ کہیں حرام تو شامل نہیں ہو رہا میری روزی میں. برا خواب دیکھیں. ذرائع آمدنی کیا ہے آپ کے؟ حلال طریقوں سے آ رہا ہے یا حرام طریقوں سے؟ اسی طرح مردہ کچھ مانگے تو صدقہ کریں، اور کچھ دے تو خوشحالی سمجھے، اور فاتحہ خوانی کریں. مرشد والدین کسی بزرگ کو ناراض دیکھے تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے، جلدی توبہ کریں. اگر خواب میں دیکھے کہ اس کا مرشد اس سے ناراض ہے، اس کا اماں ابا اس سے ناراض ہیں، اس کا بڑا بھائی یا کوئی اور عزت والا ایسا رشتہ اس سے ناراض ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا یہ گناہ کر رہا ہے جس سے ان کی روح کو تکلیف ہو رہی ہے. تو انسان کو چاہیے اپنا محاسبہ کرے اور جلدی کیا کرے؟ توبہ کرے. اسی طرح مرشد ماں باپ فرشتے کو پریشان دیکھے تو امتحان یا عذاب قریب ہے. دیکھا کہ ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی مرشد پریشان ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان قریب اس کو کسی عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا، کسی پکڑ میں، کسی آزمائش میں وہ مبتلا کر دیا جائے گا. اور اسی طرح کسی بزرگ و مرشد کو برے حال یا گناہ میں دیکھا اور کسی مسلسل غلطی کی تنبیہ ہے اسے درست کرے. یعنی کسی بزرگ کو اس نے دیکھا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد کا تعلق کیونکہ انسان کے باطن سے ہے، مرشد انسان کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مرشد اس بات کی طرف اس کو اشارہ کر رہا ہے کہ تم جس غلطی میں مبتلا ہو، جس جرم میں دیر سے اس میں جو ہے وہ قائم ہو، جلدی سے اس کو چھوڑ دو اور توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو. اسی طرح گھر میں سانپ، بچھو، خون، فوتگی، ناپاک جانور، بدکاری کا عمل، غلاظت وغیرہ دیکھیں تو روزی حرام ہے یا پھر جادو وغیرہ کا اثر ہے اور اس کا سد باب کریں. یہ آج خواب کے بارے میں کچھ مختصر جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ برا خواب ہم نے کسی سے بیان نہیں کرنا، اور جب برا خواب دیکھیں تو کس کی طرف؟ ہاں، یعنی الٹی طرف 3 بار تھوکنا ہے اور 3 بار اعوذ باللہ پڑھنا ہے، کروٹ بدلنی ہے. اور برا خواب دیکھیں تو کوشش کریں اگر نماز کوئی دن میں رہ گئی ہے فرض تو اس کو فوری طور پر اٹھ کے ادا کریں، ورنہ کوئی 2 رکعت نفل کا اہتمام کر لیں. اور دوسرا، اچھا خواب دیکھیں تو ہر ایک سے بیان نہ کریں. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ رات کو خواب بیان نہیں کرنے چاہیے. رات کو خواب بیان نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہوگا، یعنی آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہوگی، تو وہ جلد آپ سے خوشخبری لے لی جائے گی. اور اگر آپ کے حق میں وہ چیز بری ہوگی تو بہت جلد اس کا اثر آپ تک پہنچے گا. اور تعبیر یہی ہے کہ جو سامنے والے کے منہ سے نکل آئے، یہ کیونکہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اولیاء صالحین کو اللہ پاک یہ عطا فرماتا ہے اور اس کے توفیق سے وہ لوگ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. تو اس لیے ہر ایرے غیرے سے خواب کی تعبیر نہیں بیان کرنی چاہیے. اور جو بندہ تعبیر جانتا ہو اسے بتانا چاہیے. اپنی بیوی کو، عورت کو، کسی دشمن کو، بدکار، جاہل، بے دین آدمی، بے نمازی آدمی کو اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے عالم کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو مغرور ہو، متکبر ہو. ایسے عالم کو بھی خواب کی تعبیر بیان نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہر عالم بھی تعبیر نہیں جانتا، ہر عالم بھی تعبیر نہیں جانتا. اور چوتھی چیز جو سب سے زیادہ مجھے آپ کو بھی پسند آئی وہ یہ کہ دعا کرے کہ اللہ پاک سوتے ہوئے ہمیں اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا
گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مدینے والے آقا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا فاتحہ شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ جب کبھی کسی محفل میں بیٹھیں تو جب آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو سمجھیں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی نظر آپ پہ پڑ گئی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، جن کے صدقے سے ہماری عزت ہے، جن کے دین کے صدقے سے ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں، اللہ ان کی ہمیں صحیح معنوں میں وفادار بنائے اور ان کی آل کا، اصحاب کا، ازواج کا، حضور کی امت کا، امت کے اولیاء صالحین کا اللہ ادب احترام نصیب فرمائے اور آج کی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان مبشرات کا سلسلہ ہم پر جاری فرمائے اور خواب میں بھی اور جاگتے ہوئے بھی یا اللہ اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما اور ہماری ان گناہگار آنکھوں کو سبز گنبد کے جلوے نصیب فرما یا اللہ بیت اللہ شریف کا پر نور یا اللہ پر فضا ماحول اور اس کی برکتیں وہاں شب و روز میں وہاں دیکھنا نصیب فرما دے، جلد حج عمرہ کے سفر کی خوشخبری عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت